अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पंजाब असेंबली की जानिब से बानी तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद की मंजूरी और गुज़श्ता चंद रोज़ में अता तारड़, हनीफ अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान, अस्मा बुखारी और दीगर रहनुमाओं के सख्त बयानात ने पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे में एक नई मगर बड़ी सियासी बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या ये सब बहस PTI और इमरान खान पर सियासी दबाव डालने की सियासी हिकमत अमली है या वाकई नून लीग PTI के खिलाफ अमली इक़दाम की जानिब बढ़ रही है। दूसरे अल्फाज में नून लीग क्या वाकई PTI पर पाबंदी का अमली इरादा रखती है या ये बयानात असल हदफ यानी इमरान खान के बयानिए को कमज़ोर करने के लिए सियासी दबाव का हथियार हैं। राना सनाउल्लाह के बयानात जिसमें बानी PTI पर गद्दारी के मुकदमे के इम्कान का भी जिक्र है, सियासी सख्ती की तरफ इशारा ज़रूर करते हैं, मगर फैसला साजी का अमल अदालती, आइनी और सियासी अवामिल के साथ मिलकर ही मुकम्मल होता है। दूसरा सवाल यह है कि क्या एक ऐसी जमात जो माजी में खुद जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और सियासी आज़ादी का नारा लगाती रही, वो वाकई अपनी सियासी साख को दाव पर लगाकर एक मकबूल सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के लिए कंधा फराहम करेगी? PTI ना सिर्फ मुल्क की बड़ी कौमी जमात रही बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में आज भी हुक्मरान है। क्या ऐसी जमात पर पाबंदी लगाना नून लीग के अपने बयानिए को भी मुतनाज़े बनाएगा? तीसरा सवाल यह है कि क्या मौजूदा निज़ाम भी इस वक्त ऐसी पाबंदी के हक़ में होगा? हुकूमती बयानात ज़रूर सख्त हैं मगर हतमी अमल दरामद के लिए शवाहिद और अदालती फ़ैसले नागुज़ीर होंगे। चौथा सवाल, क्या PTI पर पाबंदी का इक़दाम सियासी इस्तेहकाम को बेहतर करेगा या मज़ीद इंतशार बढ़ेगा? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नफ़रत की सियासत और तकसीम को बुनियाद बनाकर पाबंदी की हिमायत तो कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान के सियासी तजर्बात बताते हैं कि सियासी जमातों पर पाबंदी मज़ीद पोलराइजेशन पैदा करती है जिसके असरात बरसों बरकरार रहते हैं। पांचवा और अहम सवाल यह है कि क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मॉडल की दुहाई देकर एक सियासी इंजीनियरिंग दोबारा तो नहीं की जा रही है? अडियाला, तहरीक इंसाफ और बानी MQM2 जैसे बयानात क्या नून लीग की हकीकी सियासी सोच के ही मुताबिक हैं? ऐसे में आखिरी सवाल यही है कि क्या नून लीग PTI पर पाबंदी का मुतालबा करके मुल्क में सियासत की गुंजाइश को महदूद कर रही है या नहीं? इसी पर पैनल की राय प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और आमिर अहमद खान साहब। आप चारों के लिए प्रोग्राम का सवाल। विफाकी वुज़रा के बयानात, पंजाब असेंबली की करारदाद, नून लीग खुलकर PTI के खिलाफ सफारा। क्या नून लीग वाकई PTI पर पाबंदी लगाने के लिए संजीदा है? ज़ैगम खान साहब फरमाइएगा, गुज़िश्ता चंद दिनों से जो सूरत हाल हमारे सामने है और अब तो यहाँ तक के मुकदमात तक बात जा रही है, क्या नून लीग वाकई PTI पर पाबंदी लगाने के लिए अपना सियासी कंधा फराहम करने को तैयार है, उसी जानिब बढ़ रही है? सिर्फ कंधा देने को तैयार नहीं है, वह अपनी तोपें, अपने गोले, अपने मिसाइल सब देने को तैयार है, बल्कि वो दे रही है। और मुस्लिम लीग PTI पर पाबंदी लगाने के हवाले से, इन पर रगड़ा लगाने के हवाले से संजीदा नहीं है, बल्कि ख़ुद संजीदा खातून है। और ये मरहला अभी का नहीं है, चंद दिनों की बात नहीं है। देखें, आज से कोई 3 साल पहले, तकरीबन 3 साल, मार्च 2023 तक वाज़े तौर पर इस मसले पर, इस लेवल पर मुस्लिम लीग पहुँच चुकी थी। मैं आपको राना सनाउल्लाह को उस वक्त का बयान याद दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, इमरान खान ने सियासत को स्टेज पर ला खड़ा किया है जहां अब या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे, और अगर हम समझेंगे कि हमारे वजूद की नफ़ी हो रही है तो हर हद तक जाएंगे जिसमें असूली, गैर असूली, जमहूरी, गैर जमहूरी की बात ख़त्म हो जाएगी। मार्च 2023, उसके 1 महीने बाद अप्रैल में मदीना शरीफ वाला वाक़या हुआ था, आपको अच्छी तरह याद होगा। और उस वक्त इमरान खान ने हुक्म दिया था अपने तमाम टाइगर्स को कि इनको पै जाओ और कहीं नहीं छोड़ना, इनको बाहर निकलने ही नहीं देना। वहाँ तक बात पहुँच गई थी। ये नतीजा है उस ज़ीरो सम सियासत का जो पाकिस्तान में ज़्यादा अरसे रही है, जिसमें एक छोटा सा ब्रेक आया था जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था और जब उसके नतीजे में 18वीं तरमीम हुई थी। 2008 से 2013 तक, 2014-15 तक आप कह लीजिए, थोड़ा सा कुछ असूलों पर की बुनियाद पर कुछ। ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माज़रत, आपने जिस बयान का हवाला दिया वो करीबन 3 साल होने को है, 3 महीने कम, तो 3 साल गुजर गए तो बयानिया ही रहे ना, तकरीर ही रही या फिर एक स्टेटमेंट ही रहा? क्या जो आज वो कह रहे हैं यहाँ से आगे भी 3 साल ऐसे ही गुजर सकते हैं कि एक बयानिया ही कहा जाए, एक स्टेटमेंट ही कहा जाए या नारा ही कहा जाए? ये 3 साल में स्टेटमेंट तो नहीं रही,
देखिए इस अरसे में PTI की सियासत को देख लें और फिर मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत को देख लें और इस अरसे में जो वाक़यात हुए हैं उसको देख लें। उसके बाद फिर मई 2023 भी हुआ था, फिर उसके बाद इलेक्शन भी आए थे और इलेक्शन में जो हुआ था वो भी हमारे सामने है। फिर उसके बाद इमरान खान भी अंदर गए थे और अभी तक अंदर हैं। उसके बाद दूसरे जो तमाम लीडर्स हैं PTI, उनके साथ जो कुछ हुआ था और जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। ये 3 साल में सिर्फ बात तो नहीं हुई। मैं आपसे ये कर रहा हूं कि उस वक्त हमें वो वाज़े डिवीजन नजर आई जहां पे हमें नजर आया कि पाकिस्तान की सियासत वहां पहुंच चुकी है जहां पे ये रूल्स ऑफ द गेम के मुताबिक आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। ये मुकम्मल तौर पर जीरो सम हो चुके हैं, विन लूज के फ्रेमवर्क में हो चुके हैं। देखिए जो सियासत होती है जमहूरी मुल्कों में उसमें विन विन फ्रेमवर्क होता है, सबको कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन विन लूज वो होता है जहां पे एक ने हारना है दूसरे ने जीतना है, एक ने मुकम्मल तौर पे लूज करना है दूसरे ने मुकम्मल तौर पे जीतना है। तो ये सियासत है और बदकिस्मती से ये सियासत इमरान खान की अपनी उस सियासत का नतीजा है जिसमें वो किसी दूसरी सियासी जमात को, किसी दूसरे पॉलिटिकल प्लेयर को लेजिटिमेट सियासतदान, लेजिटिमेट प्लेयर ही नहीं मानते। उनको वो चोर, डाकू, चक्का, गद्दार वो कहते हैं, आज भी कहते हैं। इस वक्त भी PTI इस बात पे मुसर है कि उन्होंने अपने दौर में कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ उसके साथ गलत हो रहा है। आज भी इमरान खान कहते हैं कि वो आएंगे तो नहीं छोड़ेंगे किसी को, ऐसे ही। तो जिनको नहीं छोड़ेंगे वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब हम इनको ना छोड़ें। और वो मन्नतें मुरादें लेकर बैठे थे सूरत हाल के लिए जो PTI ने खुद आज पैदा कर दी है। अगर इमरान खान किसी को जाके पूछते, भेजते किसी को कि मुस्लिम लीग वालों से मशवरा लेकर आओ कि मुझे क्या करना चाहिए, तो यकीन करें मुस्लिम लीग के लीडर बिल्कुल यही कुछ करने का मशवरा देते जो PTI कर रही है। मुस्लिम लीग का मफाद सर्व हो रहा है, दुरुस्त। उनकी मकबूलियत का भी इस वक्त मसला है, उनकी सर्वाइवल का भी मसला है। आप ज़हन में रखिए कि ये तमाम सियासी अशराफिया है, ठीक, इन तमाम के इंटरेस्ट हैं। इनके बच्चों ने भी सियासत में आना है, इनके बच्चों ने भी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला बनना है, इन्होंने फैक्ट्रियां भी चलानी है। और अगर कोई कहेगा मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं, ना तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को, ना खानदान को, ना बिजनेस को, तो सियासत को, ठीक तो वो हो क्या गया, करेगा? ठीक हो गया। तो यहाँ पे सबको एक कदम पीछे हट के देखना चाहिए कि हमें अब आगे कैसे बढ़ना है, लेट एंड लेट लिव की सियासत कैसे करनी है। दुरुस्त हो गया। और वो सांस लेंगे, इतना गैप लेंगे तो इस मुतालिक सोचेंगे। आमिर अहमद खान साहब, विफाकी वज़रा के बयानात और आज जो पंजाब असेंबली ने करारदाद भी मंजूर कर दी है पाबंदी को, आपके ख्याल में, जैसे जैगम साहब ने कहा ऊपर कि वो तो तैयार बैठे थे और ये तो 2.5 साल पहले से एक डिवाइड बड़ी वाज़ेह दिखाई देती, नून लीग की अपनी हकीकी ख्वाहिश कहा जाए या फिर इदारों की जानिब से पैगाम भी, और उस सूरत में फिर नून लीग आगे बढ़ रही है इस जानिब? अच्छा, वो मैं जब स्कूल में था ना तो हमें शेक्सपियर का एक प्ले पढ़ाया जाता था वहां पे, किंग हेनरी VIII। उसका जो बिगेस्ट टेक अवे था वो ये था कि जो शख्स जितना डेस्परेट होता है वो उतना ही ज्यादा शोर मचाता है। उसमें एक किरदार था जो बादशाह वक्त के खिलाफ बगावत का प्लान बना रहा था, और जब उसको अपनी बगावत फेल होती नजर आती है तो उतना ही ऊंचा ऊंचा आवाज में और उतने ही शब्दों से वो ज्यादा शब्दों से कहना शुरू कर देता है कि नहीं, हम जरूर कामयाब होंगे। मुझे तो ये लगता है कि देखें, ये किसी ना तो इरादे का इजहार है, ना ही ये किसी किस्म की प्लानिंग मुझे इसके अंदर नजर आती है। मुझे सिर्फ और सिर्फ डेस्परेशन नजर आती है, क्योंकि अच्छा, आप एक मकबूल सियासी जमात, उसकी मकबूलियत की वजह कुछ भी हो, उससे कतई नजर पाबंदी लगाकर आप कोई आगे से रास्ता निकाल नहीं सकते। सवाल नहीं पैदा होता, सियासत का ये काम ही नहीं है। जनरल ज़ियाउल हक ने जब आए और उन्होंने सारी सियासी जमातों पर बाजमात उन्होंने पाबंदी लगा दी, एक को भी नहीं छोड़ा। आप मुझे ये बताएं कि क्या पीपल्स पार्टी का नाम खत्म हो गया? उनकी सबसे बड़ी मुखालिफ वो पीपल्स पार्टी ही थी, क्या वो खत्म हो गई? वो पार्टी वो तो आज तक है। सो ये तो नहीं है कि ये बातें सिर्फ मुझे पता है या आपको पता है, ये क्या हुकूमत वालों को पता है? वो तो सियासी लोग हैं जिस वक्त हुकूमत में, उनको भी अपनी तारीख का पता है, उनको भी ये पता है कि इस तरह की बातों से कुछ नहीं होता, सवाए इसके कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये बातें, सवाल मेरे ख्याल में एक पर्टिनेंट सवाल जिसका मैं अपने साथियों से भी जवाब सुनना चाहूंगा कि क्यों जरूरत पड़ी इस किस्म की सख्त बयानी की, उनको क्यों जरूरत पड़ी? अगर एक डिक्टेटर है, अगर एक फौजी हुक्मरान है, वो कहता है कि मैं सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दूंगा, तो उसका तो मुझे राशनल, उसका कोई मंतिक मुझे समझ में आती है कि हाँ, ये डिक्टेटर है, ये तो ऐसे ही सोचेगा। लेकिन एक सियासी जमात
جو پہلے اقتدار میں رہی ہو، پھر عذاب میں بھی رہی ہو، پھر وہ دوبارہ اقتدار میں آ گئی ہو، جس کا بہرحال سچا جھوٹا عوام کے ووٹوں سے بھی کوئی تعلق ہے، ان پر اس کو انحصار کرنا پڑتا ہے جیسا بھی ہو، وہ اس طرح کا بیان اگر دینے پر مجبور ہوتی ہے اور اپنی ایک اسمبلی سے قرارداد بھی کراتی ہے. چلیں وزیروں کا تو آپ باقی وزیر تو بیان بازی کرتے ہیں، ان کا تو کام ہے، لیکن وہ ایک اپنی حکومت سے، صوبائی حکومت سے وہ ایک قرارداد بھی اس طرح کی جو ہے پیش کر دیتی ہے. تو وجہ کیا بنی؟ یہ ڈیسپریشن کیوں ہو گئی ایک مان گئی؟ کیا وہ یہ مان گئے ہیں کہ ان کے پاس کوئی سیاسی حل نہیں ہے اس صورتحال سے نمٹنے کا جو عمران خان اور پی ٹی آئی نے مل کے ان کے لیے کریٹ کرتی ہے؟ میں واضح طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی طرف سے بھی یہ کوئی سیاسی کھیل نہیں کھیلا جا رہا. یہ ایک انٹیمیڈیشن، بلیک میل، کوئرشن کا کھیل ہے جو پی ٹی آئی اور عمران خان اس وقت کھیل رہے ہیں. وہ بھی کوئی سیاسی کھیل نہیں ہے. لیکن کیا ایسا سوچنا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے جو ہے، جو ایک سیاسی جماعت ہے لانگ سیاسی بیک گراؤنڈ، کیا اس کے لیے مناسب ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے. تو اگر نہیں ہے، یہ نامناسب بات کرنے کی کوئی وجہ ہوگی نا، کہ وہ وجہ کیا ہے. میں تو اپنے ساتھیوں سے آج یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا مجبوری ہو گئی پی ایم ایل این کی. قطع کلامی کی عبادت. عامر صاحب اگر میں یہ سوال رکھوں کہ نون لیگ کے پرسپیکٹو سے اس کو دیکھا جائے، 2017 سے 22 تک جو ان کے ساتھ ہوا، اور پھر جس طرح سے ایک سٹرینتھ تو ہے پاکستان تحریک انصاف کی بیانیاں بنانے کی، اس کا امپیکٹ بھی نظر آتا ہے. کیا وہاں آ کر نون لیگ آپ سمجھتے کہ وہ دل رکھتی ہے کہ جو 17 سے 22 تک اس پر بیتی وہ سب بھلا کر آگے بڑھ کر اس سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، جبکہ سامنے والے کو آپ خود گزشتہ روز کہہ رہے تھے کہ وہ سیاسی بیہیویئر نہیں اپنائے ہوئے ہیں یا سیاست نہیں کر رہے ہیں؟ میں تو بار بار یہ کہتا ہوں، پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کا بیہیویئر سیاسی نہیں ہے. لیکن اچھا، اگر اسی ملک کے اندر ایک ایسی سیاسی جماعت بھی ہے جس نے اپنے بانی کا قتل دیکھا عدالتوں کے ہاتھوں، جس نے 2 دفعہ وزیر اعظم بننے والی اپنی بڑی مقبول لیڈر ان کا قتل دیکھا انتہا پسندوں کے ہاتھوں، ان کے فیملی کے اندر بے شمار لوگ مارے گئے لیکن وہ سیاست سے پیچھے نہیں ہٹے. اگر اسی ملک میں ایک سیاسی جماعت کا اتنا بڑا دل ہو سکتا ہے کہ وہ ساری چیزوں کے ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد بھی اس وقت جو اس پارٹی کے سربراہ ہے ان کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے اس ملک کے اندر، اگر ایک سیاسی جماعت میں اتنا بڑا دل ہو سکتا ہے تو باقیوں کو کیا مسئلہ پڑ گیا؟ باقیوں کا اتنا بڑا دل، اتنا چھوٹا دل کیوں ہو گیا؟ خاص طور پہ جب اقتدار میں بھی ہے، فوج کے ساتھ بھی بڑی اچھی بنی ہوئی ہے، اور ان کو لگ رہا ہے کہ جب تک یہ صورتحال پی ٹی آئی اور فوج کے بیچ میں ہے شاید ان کا چانس بنا رہے. ٹھیک، درست ہو گیا. شہزاد چودھری صاحب، کیا بانی پی ٹی آئی کے خلاف غداری کا مقدمہ اس کو محض سیاسی دھمکی کہا جائے یا پس پردہ کوئی منصوبہ حقیقت کا روپ بھی دھار رہا ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ دیکھیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پی ایم ایل این کتنی جلدی بم کو لات مارنا چاہتی ہے، اور وہ اس قسم کی حرکتیں کرنے میں ماہر ہیں. یعنی ہر ایسے وقت میں جب کہ وہ بہت اچھے چل رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جس سے کہ ان کا اپنا جو وجود ہوتا ہے اس کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. تاریخ ہمارے سامنے ہے، سیاسی تاریخ، اس کے اندر پی ایم ایل نے جب بھی غلطی کی ایسی ہی غلطی کی. اب وہ جو ان کا جو بھگتنا پڑا ان کو، وہ جائز تھا یا ناجائز، اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ ایک اچھے خاصے چلتے ہوئے نظام کو، جبکہ وہ اچھی خاصی طاقت اور پوزیشن میں تھے، وہ کچھ ایسا کر جاتے تھے جس کے بعد کہ ان کو اس کا کانسیکوینسز بھگتنے پڑتے تھے. سوال آپ کا یہ ہے کہ وہ کیوں کرنا چاہیں گے اور کیا کرنا چاہیں گے. اس کو دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات یہ کہ کیا وہ پی ٹی آئی کی سیاست کو دفن کرنا چاہتے ہیں یا پی ٹی آئی کو دفن کرنا چاہتے ہیں؟ یہ فرق کرنا بہت لازمی ہے. پی ٹی آئی کی سیاست کو دفن کرنا ہے یا پی ٹی آئی کو دفن کرنا ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں کیا اس میں فرق کیا ہے. پی ٹی آئی کی سیاست تو تقریباً اگر دفن نہیں ہوئی تو یہ زائل تو ضرور ہو چکی ہے. ان کا جو لیڈر جس کی بنیاد پہ سیاست چلتی ہے وہ جیل میں ہے. اگر آپ بہت بڑا دل بھی کریں گے اور ہر ہفتے 4-5 آدمیوں کو اجازت دیں گے کہ جا کے ان سے مل لے، اور آدھے گھنٹے 40 منٹ کی ملاقات کے اندر وہ کیا ڈائریکشن دے سکتا ہے جب اس کو باہر کے حالات کا ہی نہیں پتا، تناظر کا ہی نہیں پتا. تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑا اس کا کوئی پیغام، کوئی ایسی چیز کبھی آ ہی نہیں سکتی جس سے کہ اس کی سیاست کہاں سے کہاں چلی جائے. دوسرا، اس کی جو دوسری ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ بھی آپ نے جیل میں بند کی ہوئی ہے. جو تیسری ٹیئر ہے اس کے اندر تفرقات کی انتہا ہے، اور وہ بھی بکھرے بکھرے ہیں. پارٹی تقریباً ناپید نہ ہونے کے برابر ہے. کوئی ایک بھی چیز وہ مل کے اکٹھا نہیں کر سکتے. پارٹی کی یہ حالت آ گئی ہے. گورننس ہے نہیں، صوبے کی ایک ذمہ داری دی ہوئی ہے، اس کے اوپر خطرات ہیں کہ پتہ نہیں وہ چل بھی پاتی ہے یا نہیں چل بھی پاتی. اب یہی سیاست کے جملہ حصے ہیں نا. اب ان سب کے اندر تو پی ٹی آئی تقریباً میرے حساب سے سیاست تو ان کی بالکل ختم ہونے کے قریب ہے. اچھا، اب آ جاتا ہے پی ٹی آئی کو دفن کرنا لازمی ہے. کمال ہے کہ اتنی گندی سیاست، اتنی بری سیاست، اتنی بڑی بری لیڈرشپ کے باوجود
یہ ایک ہر کوئی اس کو مقبول پارٹی کہتا ہے. میرے خیال میں یہ بنیادی فکر والی بات ہے کہ اس سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ آج ایک مقبول پارٹی ہے, اور اس کو ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے ختم کرنا ہے. اب اس کے 2-3 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ جو پیریڈ ہے 5 سال کا, جس میں بھی 2024 سے شروع ہوا 2029 تک جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ اچھا کرے, جیسے کہ حسن نثار صاحب کل کہہ رہے تھے, آپ ان چیزوں پہ فوکس کریں جس سے آپ یہ جو اثر ہے اس کو زائل کر کے اور 5 سال لے سکیں. تو give it 5 years, at least 5 years, if not 10 years. تو 5 سال میں کہاں سے کہاں بات چلی جائے گی, کون سا رہ جائے گا آدمی جس کے سر کے اوپر ایک کتنی مقبولیت قائم رہے گی. ہر چیز کو اگر وقت ہر چیز کا مداوع ہوا کرتا ہے, اگر آپ کچھ جلدی کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے جو اس کا ریئیکشن آ سکتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے, نہ صرف پی ایم ایل این کے لیے اور ملک کے لیے بھی. تو اس لیے اس طرف تیزی سے جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ چیزیں جو خود سے ہو رہی ہوں, ہمارے یہاں پنجابی میں ایک کہاوت ہے, کہتے ہیں کہ جو بھاگتا گھوڑا ہوتا ہے, وہ پنجابی تو نہیں میں کہہ رہا, اردو میں بتا رہا ہوں, بھاگتے گھوڑے کو کبھی چابک نہیں مارتے. یہ گھوڑا پہلے سے ہی اس طرف جا رہا ہے جہاں آپ اس کو لے جانا چاہتے ہیں. آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے, آپ نے اس کو بند کر کے رکھا ہوا, ہر چیز ختم ہو رہی ہے. تو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹائم لے لیں, آپ کے پاس ٹائم ہے, 5 سال آپ کے پاس ہے, ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی 5 سال مل جائیں. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی میں جب تک سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ یا کوئی آلٹرنیٹ لیڈرشپ ڈیولپ نہیں ہوتی, جو کہ مجھے نظر نہیں آتا, اس لیے اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. گیو اٹ ٹائم, اپنے دھیرے دھیرے چلتے رہیں. یہ جو ڈسپریشن جس کا ذکر ہو رہا تھا, عامر صاحب کہہ رہے تھے, یہ عجیب سی ایک آپ کی کیفیت کو بتاتی ہے. یعنی اگر وہ ایک شخص جیل میں بیٹھا ہوا آپ کے جو جذبات ہیں ان کو اس حد تک اچھال رہا ہے, اس حد تک ان کو اشتہا دے رہا ہے کہ آپ روزانہ کی شکل میں کہیں نہ کہیں پہ کچھ کہہ رہے ہیں, تو یار پھر خطرہ آپ کو ہے, اس کو خطرہ نہیں ہے, وہ تو پہلے ہی ختم ہوا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. باقی دیکھیے کب کہاں سنجیدہ ہوتا ہے, میرا خیال ہے کہ سنجیدہ ہونے میں ویسے پی ایم ایل این کو کبھی وقت لگا نہیں, لیکن پی ایم ایل این ساری کی ساری ایک چیز نہیں رکھتی, سوچ نہیں رکھتی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس سے ڈس ایگری کریں گے اس سوچ سے کہ اس کو ختم کر دیا جائے, یوں کر دو, وہ کر دو, بغاوت میں ڈال دو, پھانسی دے دو, ختم کر دو, بین کر دو. میرے خیال میں کافی سارے پی ایم ایل این کے لوگ بھی جو سیاسی ذہن رکھتے ہیں وہ اس طرف نہیں جائیں گے, گو کہ ان کا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ وہ اس قسم ہی کی ہی حرکات کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. حسن نثار صاحب, بانی پی ٹی آئی کو بانی ایم کیو ایم 2 قرار دینا سیاسی حقیقت کے کتنا قریب ہے؟ اس کے نیڑے تیڑے بھی نہیں ہیں بھائی, وہ تو کراچی تک محدود ایک چیز تھی. یہ بہت جنگل کی آگ ہے, کس کو کس سے ملا رہے ہو آپ. دوسری بات عائشہ, یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ پابندی لگانے کے لیے اپنا سیاسی کندھا یہ وہ وغیرہ وغیرہ, تو پی ٹی آئی کا جرم ہی ایسا ہے. اچھی خاصی نون لیگ کو ندامت لیگ میں تبدیل کر دیا, پنجاب پوری طرح چھین لیا, باقی رہ گئی پابندی. تو آوارہ ہواؤں پہ پابندی لگتی میں نے تو نہیں دیکھی. ایسی پابندی خود نون لیگ کے لیے آخری کیل ثابت ہوگی. اور آخری بات سن لیں, مجھے ایک بات بتائیں, آپ سمیت سارا ملک لگا ہوا ہے پی ٹی آئی کا بیانیہ بیانیہ بیانیہ. وہ بیانیہ کیا ہے؟ یہ آزمائے ہوئے بار 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 آزمائے ہوئے سیاست دانوں سے نفرت اور مایوسی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. مجھے بتائیں, ماشاءاللہ ہماری انٹلیکچوئل ایلیٹ بیٹھی ہے پروگرام, مجھے سمجھاؤ ذرا. میں اگلے سوال کا جواب نہیں دیتا, میرا ٹائم لے لو. بتاؤ مجھے, آپ بتائیں کیا بیانیہ ہے کیا؟ آپ بتائیں کیا بیانیہ ہے پی ٹی آئی کا؟ وہ بتاؤ. کہتے ہیں کہ صرف وہ سچ ہے اور باقی سب غلط ہے یا جھوٹ ہے. اچھا بھائی, میں کہتا ہوں میں ٹھیک ہوں تو باقی سب غلط ہے, کو مان لے گا؟ سر یہی تو ایک ہے نا کہ میری بہت لمبی فالوئنگ ہے. نظریہ یا بیانیہ جو سن لیں, ان لوگوں سے نفرت اور مایوسی ہی پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے کہ ان کا کچھ بھی نہیں ہے اور بیکرا ہے. ان کی خالی ریڑھی پہ رش ہے, ان کے 7 سٹار ہوٹلز خالی ہیں. پھر حسن نثار صاحب بات وہیں آ گئی نا کہ گالی اور نفرت, جواب میں بھی تو گالی اور نفرت ہی آئے گی نا, تو یہ تو تفریق اور تقسیم کہیں آگے بڑھ جائے گی. بھائی کرتے رہو نا, پھر میری بات کا جواب دو, اس کا بیانیہ کیا ہے؟ گالی اور نفرت. آپ بھی ادھر رہے ہو, آپ کی نہیں بک رہی. او یار, جو میں کہہ رہا ہوں پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہم لوگ عادی ہیں روایتی قسم کی گھسی پٹی باتیں کرنے کے. یہ ان لوگوں سے حد درجہ مایوسی. خود پی ٹی آئی کے بدلے میں نام لے دیتا ہوں, کہا کرتے تھے کہ ہم تو اپنے حلقوں میں جانے جوگے نہیں رہے. لیکن ان لوگوں سے مایوسیاں اتنی بڑھ چکی ہیں,
50 سال سے چمٹے ہوئے بچے مین رولوں میں گھر کو رہے. یار خدا کا خوف کرو. بیانیاں کیا ہے مجھے بتاؤ. آپ لوگ میرے جیسے کودن بیوقوف کو سمجھا دو کیڑا بیانیہ. میں نے تنی کو بیانیہ نظر آیا. گالی گلوچ دونوں طرف پہ چل رہی ہے. ان کی گالی بک رہی ہے, تمہاری نہیں بک رہی. ختم. بیانیہ اتنا بڑا لفظ استعمال کر رہا ہے وداؤٹ ریئلی انڈرسٹینڈنگ کہ اس کا مطلب کیا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ غور کریں. چلیں جی ٹھیک ہو گیا. ایک بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے نیب کی کارکردگی پر. گزشتہ 33 ماہ اور نیب کہہ رہا ہے کہ وہ کچھ کر دکھایا ہے جو گزشتہ 23 سال میں نہ ہو پایا. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. قومی احتساب بیورو اپنے قیام کے ساتھ ہی ایک ایسا متنازع ادارہ رہا ہے جسے شفافیت کے فروغ سے زیادہ سیاسی فائدے اور دباؤ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا. مشرف دور میں نیب کا کردار سیاسی انجینئرنگ کے لیے نہایت واضح تھا, جہاں احتساب کے خوف کو استعمال کر کے کبھی مسلم لیگ قاف کو مضبوط کیا گیا اور کبھی پیپلز پارٹی پیٹریوٹ جیسی جماعتیں تشکیل دی گئیں. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومتیں بھی اقتدار میں ہونے کے باوجود نیب کے معاملے پر بے بسی کا اظہار کرتی رہیں. عمران خان کے دور میں تو نیب کو سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے نہایت بھونڈے طریقے سے بروئے کار لایا گیا. سیاسی مخالفین ہی نہیں بلکہ نیب کے عہدیداروں کو ہی بلیک میل کر کے سیاسی مقاصد بھی حاصل کیے گئے. تاہم پی ڈی ایم حکومت کے دور میں متعارف کروائی گئی اصلاحات کے بعد نیب کے سیاسی استعمال میں نمایاں کمی دیکھی گئی اور اب ادارے کی کارکردگی کے اعداد و شمار کی روشنی میں نسبتاً بہتر دکھائی جا رہے ہیں. گزشتہ 23 برسوں میں نیب نے مجموعی طور پر 883.54 ارب روپے کی وصولیاں کی تھی, جبکہ صرف گزشتہ 33 مہینے میں 11,400 ارب سے زیادہ کی ریکوری کر کے ایک غیر معمولی ریکارڈ قائم کیا گیا ہے. یوں ہر ایک روپے کے مقابلے میں 548 روپے کی ریکوری عمل میں آئی, جو کارکردگی میں نمایاں بہتری کا اظہار ہے. دلچسپ امر یہ ہے کہ جب نیب قوانین میں ترامیم ہوتی تو ناقدین نے دعویٰ کیا کہ نیب کے پر کاٹ دیے گئے ہیں, مگر نتائج سے واضح ہوا کہ ترمیمات نے اس ادارے کو کمزور کرنے کے بجائے زیادہ مؤثر بنا دیا ہے. 50 کروڑ روپے سے کم مالیت کے کیسز کو نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیا گیا تھا. اگر یہ استثناء ختم ہو جائے اور 1 کروڑ یا اس سے زائد کی کرپشن کے تمام مقدمات بھی نیب کو دے دیے جائیں تو موجودہ ریکوری بآسانی 2 گنا ہو سکتی ہے. تاہم اصل سوال یہ ہے کہ کیا اب واقعی نیب اس راستے پر آ چکا ہے جس راستے کے لیے اسے تشکیل دیا گیا تھا؟ اسی پر گفتگو رکھیں گے. پروگرام کے لیے سوال. نیب 23 سال میں 883 ارب 54 کروڑ جبکہ 33 ماہ میں 11,440 ارب کی ریکوری, 13 گنا زیادہ ریکوری. کیا غیر سیاسی ہونے سے نیب زیادہ فعال ہو گیا؟ شہزاد صاحب, آپ کے خیال میں واقعی نیب غیر سیاسی ہونے سے زیادہ فعال ہو گیا اور ادارہ اسے نیب کی مؤثر کارکردگی کہا جائے یا حکومت وقت کی پالیسی؟ میں کوئی بہت امپریس نہیں ہوں نیب کے ان فگر سے, کیونکہ ایک تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کون سے کیسز تھے جو کہ اور یہ کب سے چل رہے تھے. ہوا یہ ہے اس سال کے اندر یا پچھلے 1 سال کے اندر جس میں نیب نے اپنے فگرز دیے ہیں کہ حکومت اور نے سپریم کورٹ کے ساتھ مل کے جتنے بھی کیسز تھے جو بڑی تھا اس میں والیوم والے تھے, جو زیادہ اماؤنٹ جس میں تھا اور لوگوں نے سٹے لیا ہوا تھا, ان کیسز کو سپریم کورٹ نے بہت جلدی سے نپٹایا ہے. اس وجہ سے 2025 میں آپ کو 6,000 ارب کا فگر مل رہا ہے. ورنہ اگر 6,000 ارب سالانہ نیب لینا شروع کر دے اور ایف بی آر آپ کا 12 سے 13 ارب ٹیکس جمع کر رہا ہو جو کہ کر رہا ہے اور نیب 6,000 ارب کا کلیم کر رہا ہے 1 سال کے اندر, تو یہ تو جو آپ کا بجٹ ہے 17.6 خرب کا, اس سے تو زیادہ اماؤنٹ ہو جاتا ہے. اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر وہ جو 15 ارب روپیہ یہ حکومت روزانہ قرضہ لیتی ہے اپنے آپ کو چلانے کے لیے, اپنے نظام کو چلانے کے لیے, اس کی ضرورت تو پھر رہے گی نہیں ہرگز. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے ان فگرز کے اندر, اتنا کلیئر نہیں ہے. ایک ڈپٹی جو ڈائریکٹر جنرل نیب ہیں وہ آئے ٹیلی ویژن چینل پہ ایک پہ اور انہوں نے کوشش کی سمجھانے کی کہ کس طریقے سے یہ جو 5,000 یا 6,000 یا 11,000 کا جو فگر ہے وہ جو بتا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ ایسٹس کی ویلیو بھی ہو, اگر ایسی بات ہے تو اس کا بھی پتہ لگ جانا چاہیے. لیکن جب تک کھل کے معاملات ریونیو والا ہمیں یہ نہیں بتائے گا کہ جو پیسہ مل رہا ہے یہ جاتا کدھر ہے. آتا تو ہے آپ کے پاس, آپ ڈکلیئر تو کرتے ہو, لیکن پاکستان کی ٹریجری میں جاتا ہے یا کہیں اور جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم تو جو بلینز آف ڈالرز ہے وہ بھی لے جا رہے ہیں, آئی ایم ایف سے لون لیتے ہیں, ہم اپنے ملکوں سے دوست ملکوں سے بھی قرضے کیری اوور کیے جا رہے ہیں. ہم 15 ارب روپیہ
پاکستان کی مارکیٹ سے بینکوں سے روزانہ کی طرف ہم پے اٹھا رہے ہیں. تو اتنا پیسہ ویئر از اٹ دس بینگ اسپینڈ, کیونکہ یہ 18 ٹریلین سے یا 17.6 ٹریلین سے بہت زیادہ پیسہ بن رہا ہے جو کہ, اور ہمارے ریزرو بھی کوئی اتنے زیادہ بڑھ کے نہیں جا رہے. صحیح. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو 50 کروڑ کا جو فگر اس سے اوپر لے کے گئے, بھلے اس سے ان کا وزن کم ہو گیا ہو, بوجھ کم ہو گیا ہو, لیکن بہت سارے اندازہ لگائیے کہ 50 یا 49 کروڑ یا اس سے کم والے جو پیسہ غبن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو اپنے پاس روک کے بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ کسی مد میں بھی ہے, کرپشن میں بھی ہے, ان ایکسپلینیبل ویلتھ جسے کہتے ہیں, ان ایکسپلینڈ ویلتھ ہے, تو اس کو اگر ہاتھ ڈالا جائے تو پھر دیکھیے پاکستان کے پاس کیسی ریکوری ہو سکتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنے کلیئرٹی کے ساتھ یہ ٹھیک ہے, ایک بہتر پرفارمنس تو شاید نظر آتی ہے, لیکن اس کے پیچھے وجوہات بہت ساری اور ہیں, لیکن ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ پیسہ آتا ہے تو جاتا کدھر. درست ہو گیا. زیغم صاحب, آپ کے خیال میں واقعی نیب کی قابلیت ہے کہ 33 ماہ میں وہ 13 گنا زیادہ ریکوری کہہ رہے ہیں, کرپشن کے حجم میں اضافہ ہے, یا پھر کہا جائے واقعی کوئی ادارہ جاتی اور قانونی اصلاحات کا اثر ہے اس میں؟ دیکھیں, نیب کی گنتی تو میری سمجھ میں بھی نہیں آئی. مجھے پتہ نہیں وہ صفریں کس طریقے سے لگاتے ہیں اور کتنی صفریں اس میں ٹھیک ہیں اور کتنی صفریں غلط ہیں. اور دوسری بات یہ عائشہ, مجھے یہ بتائیے, پچھلے سال 100 چور پکڑے جائیں اور اس سال 200 چور پکڑے جائیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ چوری کم ہو گئی ہے؟ اب لوگ چوریاں نہیں کر رہے. یہ کہاں سے اس بات کا یہ نتیجہ کہاں سے نکلتا ہے؟ اور اگر یہ نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر تو نیب ناکام ہو رہا ہے. ایک ادارہ جس کو 25 سال ہو گئے, پوری ایک نسل گزر گئی, اور جو اس لیے بنایا گیا تھا کہ پاکستان سے کرپشن ختم کرے گا, وہ کتنی کرپشن اس نے ختم کر لی. چند دن کی بات ہے, آپ کو IMF کی رپورٹ نے کیا کہا, بالکل کس لیول کی کرپشن کا اس نے بتایا, 1000 ارب کی میکرو اکانومی کے لیول پہ. تو اس نے یہ کہا کہ 5.6% آپ کے GDP ٹھیک ہو سکتا ہے. اندازہ لگائیے کہ اگر پاکستان میں کرپشن کم ہو جائے تو. اور یہ جو نیب جس سے ڈیل کرتی ہے, یہ فگرز ان کی اپنی جگہ, نیب تو چھٹے سے ڈیل کرتی ہے, اسمال چینج سے, چھوٹی کرپشن سے جو پکڑی جاتی ہے, جو نظر آتی ہے, اور جو وہ لوگ کرتے ہیں جن کو پکڑنا ہی مقصود ہوتا ہے. پاکستان کی اصل کرپشن یہ نہیں ہے, یہ بھی ہے لیکن اصل تو یہ نہیں ہے. اصل کرپشن تو آپ کی اکانومی کا الیٹ کیپچر ہے, جس سے وہ اتنا بڑا مال اٹھا کے لے جاتے ہیں. اگر وہ 33 مہینے میں 11,000 کا نمبر دے رہے ہیں, ارب کا نمبر دے رہے ہیں, تو کچھ کیا ہے واقعی, یا صرف ہم ابھی نمبر سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں؟ جی, نمبر تو ہمیں بالکل یہ انبلیویبل ہیں. بہت اچھی طریقے سے شہزاد صاحب نے اس پر جو ہے سوالات اٹھا دیے ہیں. مجھے بھی اس میں کوئی سمجھ نہیں آتی, کیونکہ آپ ان نمبروں کو پاکستان کی میکرو اکانومی معیشت میں رکھ کر دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی. وہ میں آپ کو آخر میں چھوٹی سی بات بتا دوں. وہ ملا نصر الدین گوشت لائے, اور جب وہ آئے گھر میں تو بیوی نے کہا گوشت کو بلی کھا گئی. تو انہوں نے ڈالا بلی کو ترازو میں, اور بلی کا وہی وزن تھا جو گوشت کا تھا. تو انہوں نے کہا یہ گوشت ہے تو بلی کدھر ہے, بلی ہے تو گوشت کدھر ہے. بھئی پاکستانی معیشت میں اتنے پیسے اگر آپ کرپشن کی ریکوری کر رہے ہیں 11,000, تو پھر باقی اکانومی کدھر ہے, وہ ہمیں بتاؤ تو صحیح بھائی. اور ایکچوئل اکانومی کا حجم کیا ہے, پھر تو ہمیں وہ بھی تلاش کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو سمجھ سے باہر ہے, لیکن ان کی ناکامی بالکل واضح ہے کہ پاکستان میں کرپشن نیچے نہیں جا رہی. نیب کا جو کام ہے اس کے نتیجے سے کوئی ریفارم کی طرف ہم نہیں جا رہے, کہ پاکستان میں ٹرانسپیرنسی اس کے نتیجے میں آ رہی ہے. درست. ایک بریک لیتے آئیں گے تو حسن صاحب اور عامر صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسن نثار صاحب, آپ کی کیا رائے ہے کہ نیب تو اس وقت غیر سیاسی نظر آتا ہے, اس طریقے سے نیب نہیں استعمال ہو رہا کہ پولیٹیکل پریشرز بنائے جائیں یا استعمال کیے جائیں, تو جو نمبرز بتا رہے ہیں جیسے اوپر شہزاد صاحب اور زیغم صاحب تو نمبرز بائی نہیں کر رہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی کوئی نیب نے ایکسٹرا آرڈنری کام کر دکھایا ہے گزشتہ 33 مہینے میں؟ سادہ سی بات ہے عائشہ. سب سے پہلے تو میں زیغم صاحب سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ جو انہوں نے مثال دی ہے وہ بالکل درست ہے, لیکن بیوی کی جگہ اگر وہ ملازمہ ڈال دیتے تو زیادہ بہتر تھا. یہ جن بزرگوں کی انہوں نے بات کی ہے وہ ان کی بیگم نہیں ملازمہ تھی. اچھا, اب چلتے ہیں آگے. دوسرا سوال جس پہ بجا اعتراض کیا شہزاد صاحب نے بھی اور زیغم صاحب نے بھی, اس کا سادہ یہ ہے کہ اس پروگرام کا کلپ ان کے کرتوں دھرتوں کو بھیج دو نیب کے.
वो उसका कच्चा चट्टा सारा बयान कर देंगे, अगले प्रोग्राम में शामिल करना। ठीक। और ये एक नई ट्रेडिशन का आगाज़ भी हुआ, किस बार भी बात हो सकती है, इसलिए मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा जब तक उनकी तरफ से तफसीलात नहीं आ जाती। अब इस मुल्क की सियासी जहनीत का अंदाज़ा एक बहुत ही मेन स्ट्रीम सियासतदान के इस बयान से लगाएं जो पूरे मीडिया के सामने दिया। फरमाते हैं अगर मेरे असासे मेरी आमदनी से ज़्यादा हैं तो किसी को क्या, चौक में कोड़े मारो अगर मैं गलत हूं। आगे चलो। क़याम पाकिस्तान के बाद से आज तक हमारी सियासत सदा से नहूसत के सिवा कुछ नहीं है। सो अगर ये हुआ है तो ये मुल्क जितना गैर सियासी होगा उतना ही उसे अफाका होगा। और इस गैर सियासी पर इन्वर्टेड कॉमर्स गुफ्तगू में मैं तो नहीं लगा सकता, वो शामिल कर लें। मतलब मेरा ये है कि पेशावर मौरूसियत ज़्यादा सियासत का फेड आउट होना, यानी जेन्युइन सियासत का फेड इन होना। और खुदा की कसम ये एक दिन का काम है। टोटल रिकवरी आज तक जो है नैब की, टोटल आज की तारीख तक 72 घंटे हैं। चंद नाम मैं देता हूं, SHO के सुपुर्द कर दो, ले लो। ठीक हो गया, छोड़ो इसलिए फिगर्स बाकी छोड़ो। आमिर साहब, नैब की मौसर कारकर्दगी जिसका दावा नैब कर रही है, इसके बावजूद पाकिस्तान के बारे में दाखिली या खारजी दोनों तौर पर एक करप्ट मुल्क होने का तासुर क्यों है? IMF की हालिया रिपोर्ट भी इस तासुर को मजबूत करती है। देखिए, बात यह है कि अगर आप नैब की सारी बातें मान लें जो उन्होंने कहा है, आप कहें कि ये बिल्कुल ये फिगर्स जो हैं वो दुरुस्त हैं, तो फिर तो वो उस तासर को मजीद तकवीत मिलेगी ना कि एक ऐसा मुल्क जिसमें 11,000 अरब रुपया रिकवर हो जाता है। एंड ये ना भूले कि रिकवरी का मैकेनिज्म जो होता है वो एक डील होती है। उसमें आप कहते हैं कि चलो थोड़ा बहुत आपने चोरी कर लिया, थोड़ा बहुत आप रख ले, बाकी आप हमें वापस कर दें। तो अगर 11,440 अरब रुपया रिकवर हो गया है तो आप सोचें कि चोरी कितनी बड़ी होगी। तो इससे पाकिस्तान की कोई इमेज, इंटरनेशनल इमेज जो है वो कोई बेहतरी नहीं आई, उसमें खराबी हुई है। लेकिन द की क्वेश्चन है, देखें अभी असल साहब कह रहे हैं ना कि ये लोगों का जो नफरत है, ये 50 साल से जो लोग मुसल्लत हैं इक़्तिदार पे, वो इमरान खान का बयान ही है। ये देखें, ये जो आज हम नैब की ये स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं ना, ये उसकी एक मिसाल है कि आप ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, चाहे आप एक सियासी जमात है या आप कोई हुकूमती इदारा है, आप ऐसी माफौकल फितरत बातें कर देते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल आयशा, वेरी क्विकली। डॉक्टर आसिम के खिलाफ 452 अरब रुपए का मुकदमा किया गया था, जो उस वक्त 100 रुपए का डॉलर था, तो वो कुछ 4.5 अरब डॉलर बनते थे, जबकि उस वक्त पाकिस्तान का जो डेफिसिट होता था वो यही कोई 11-12 अरब डॉलर होता था। यानी कि पाकिस्तान के टोटल डेफिसिट का 1/3 तो सिर्फ एक बंदा खा गया, अगर हम आप इनकी बात मान लेना है। आज वो जो 11,440 अरब रुपए बता दें, ये कोई 45 बिलियन डॉलर बनते हैं। मुझे ये बताएं कि आप फिर IMF के पास क्यों जा रहे हैं अगर ये सारी रिकवरी हो गई है? अगर IMF आपकी 1.2 अरब डॉलर का लोन अप्रूव कर देता है, वो तमाम अखबारात की हेडलाइन क्यों बन जाती है अगर 45 अरब रुपया आपने अपने चोरों से निकाल के तो हुकूमत के हवाले कर दिया है? तो इस तरह की बातें करना ना जी, ये अवाम के का जो डिस्टेंस है ना फ्रॉम द गवर्निंग एलीट हमारी जो है, उस फासले को वो मजीद बढ़ाता है। बिकॉज कोई इतना बेवकूफ नहीं है जो इस तरह के फिगर्स के ऊपर यकीन कर ले। ये भी सब कुछ ये उस खराब पॉलिटिक्स के अंदर फीड करता है, उसको फीड करता है, जिसकी वजह से हम इस हालत में हैं जो आज हमारी। ठीक हो गया जी। और इन्हीं सवालात के साथ जो इस सेगमेंट में उठाए गए हैं पैनल की जानिब से, नैब के दावे अपनी जगह, मगर जो सवालात रखे गए हैं उनके जवाब भी मिलना ज़रूरी है। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।